السلام علیکم۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا نیکسٹ پارٹ۔ آج حورے آپا کا آپریشن ہے۔ کبیرہ بیگم کار میں بیٹھ رہی تھی جب موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اندر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی بھاری چادر سنبھالی، پرس ساتھ رکھا اور موبائل نکالا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ لوکیشن بھیج دی ہے تمہیں، اسے گوگل پہ لگا لو، تحکم سے کہہ کے وہ میسج کھولنے لگی۔ حورے کے آپریشن کا پڑھ کے ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، بس اندر ہی اندر کوئی کمینی سے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے لوکیشن لگا لی اور کار گھر سے باہر نکالی۔ یہ لوکیشن وہ ہر دفعہ نئے سرے سے لگاتا تھا۔ بیک ویو مرر میں اس نے کبیرہ بیگم کو دیکھا جو چادر سر پہ جمائے، سن گلاسز لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مالکن ایک ہی موقع پہ گھر سے چادر کر کے نکلتی تھی جب انہوں نے کسی ایسی جگہ جانا ہوتا۔ وہ ڈیفینس کی پوش کالونی سے نکل کے ایک لوئر مڈل کلاس علاقے کی تنگ و تاریک گلیوں میں پہنچ چکے تھے۔ بالآخر ایک جگہ جا کے پن لوکیشن ختم ہو گئی۔ وہ ایک کچی آبادی جیسا محلہ تھا، کہیں کوئی ریڑھی باندھ صدا لگا رہا تھا، کہیں بچے بھاگتے پھر رہے تھے، ایک طرف رکشے کھڑے تھے، گندے پانی سے ابلتی نالیاں اور جوہر کھلے پڑے تھے۔ ایسے میں ڈرائیور نے بھی ناک منہ چڑھا لی، لیکن کبیرہ کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ ایک نیلے گیٹ کے سامنے اس نے کار روک دی، پھر باہر نکلا تو اے سی کی ساری ٹھنڈک بھول گئی۔ باہر مئی کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کبیرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ باریک ہیل والے جوتے کے ساتھ باہر نکلی اور چادر درست کرتی اپنا بیگ سنبھالتی اندر چلے گئی۔ ڈرائیور اندر واپس بیٹھ گیا، کار سٹارٹ رکھی اور فل اے سی آن کر لیا۔ ذرا دیر میں ہی وہ پگھلنے لگا تھا۔ نیلے گیٹ کے پار ایک اور جہاں آباد تھا۔ وہ ایک خستہ حال مکان تھا، درمیان میں بڑا سا صحن تھا، ایک طرف قطار میں کمرے بنے تھے، پہلے کمرے کے باہر بہت سے جوتے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم نے وہاں سے اندر جھانکا، اندر بہت سی عورتیں اور بچے فرش پر بیٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئی، انداز سے لگتا تھا اس جگہ سے شناسا ہیں۔ دوسرے کمرے میں مخمل کے صوفے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور بڑے کروفر سے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ گردن کرائے اب وہ اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چوکھٹ تک آیا، اسے دیکھ کے سر کو جنبش دی، پھر پلٹ کے کسی سے بولا، سوالیوں سے کہو ابھی انتظار کریں، وی آئی پی آئے ہوئے ہیں۔ وہ 40-45 برس کا آدمی تھا، کمزور سا چھوٹے قد کا وجود۔ اس نے لمبا مٹیالے رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، بال لمبے اور میلے کچیلے سے تھے، چہرہ سانولا اور آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے تھا۔ گردن میں کالے دوپٹے کی طرح کچھ لپیٹ رکھا تھا، کانوں میں سلور کی بالیاں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ وہ ننگے پیر تھا اور اس کے پیر اتنے میلے تھے کہ ناخن کالے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک صوفے پہ آ کے بیٹھا تو اس کے پاس سے بدبو کا بھبوکا اٹھا، جیسے ہفتوں سے نہایا نہ ہو۔ کبیرہ اس بدبو کی عادی تھی۔ کیا حال ہے بی بی، گھر میں سب خیریت؟ عامل کی سیاہ آنکھیں کبیرہ کو گھور رہی تھیں۔ پریشان ہوں سائیں، وہ ہیرو والی انگوٹھیوں والے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کے بولی۔ کچھ بھی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ دشمن کیسے ہیں تمہارے؟ وہ مسکرایا۔ دشمن اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اس عورت کا آپریشن ہے آج، پتہ کر دے اپنے موکل سے کہ… وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ وہ بچے گی یا نہیں؟ کروا دیں گے پتہ، اصل بات بتاؤ جس کے لیے آئی ہو۔ وہ مسکرایا۔ کبیرہ قدرے آگے کو ہوئیں، آنکھوں میں فکرمندی لیے بات کا آغاز کیا۔ انایا کے لیے بڑی مشکل سے گھر پسند آیا ہے، لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، پیسے والا ہے، ماں بھی بے ضرر سی لگتی ہے، مگر ایسی قسمت ہے میری کہ جو مجھے پسند آتا ہے وہ حورے جہاں کی بیٹیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے بات کو وہ چھوٹی والی لے اڑی اور اب زیاد۔ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی، آنکھوں میں نفرت تھی، حسد تھا، ہر وہ جذبہ تھا جو انسانوں کو جادوگروں کے ٹھکانوں تک لے آتا ہے۔ تصویریں آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں، حورے جہاں کی بیٹی کشمالہ اور نگینہ سلطان کا بیٹا زیاد۔ وہ دان کچکچا کے کہہ رہی تھی، بس کسی بھی طرح ان کی بات نہیں بننی چاہیے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہمارے موکل آج ہی کام سے لگ جائیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ انایا سے بات بنے یا نہ بنے، ان دونوں کو دور کر دیں، ان کے بہت چکر لگ رہے ہیں میرے دشمنوں کے گھر۔ کسی طرح اس لڑکے کو واپس دبئی بھجوا کے کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹا دے۔ آنکھیں اچھل، پہاڑ اچھل، چلا جائے گا تو بھول جائے گا اس لڑکی کو۔ واہ کبیرہ بیگم، تمہیں تو ڈرامہ رائٹر ہونا چاہیے تھا، خود ہی کہانی بنا لیتی ہو۔ جادوگر مسکرایا۔ ہو جائے گا، لیکن 4 کالے بکرے لگیں گے، ہماری اجرت الگ ہے، اس کی پرواہ نہ کریں، بس مجھ سے ان کا میل ملاپ نہیں برداشت ہو رہا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے کبیرہ اب سکون سے بولی۔ یہ وہ ٹھکانہ تھا جہاں آ کے وہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی قسمت کا فیصلہ کروا سکتی تھی۔ سب ان کے ہاتھ اور پیسے میں تھا۔
بھجوا دیں گے لڑکے کو یہاں سے، اور کیا کام ہے؟ پورے جہاں کی بیٹیوں کا گھر بسنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس عورت نے ساری عمر مجھے دکھ دیے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولی، میں عباد کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، لیکن وقت پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج پورے جہاں کی بیٹی اس کے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ عیش ختم کروا دیں اس کی؟ عامل مسکرایا، یہی چاہتی ہوں، بس اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح اس کا بچہ ضائع کروا دیں، جو قیمت مانگیں گے میں دوں گی۔ اس کی تصویر اور تفصیلات بھی واٹس ایپ کر دی ہیں۔ پیٹ کا بچہ مارنے کے لیے ہانڈی کا جادو کرنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے۔ ذرا گرمی کم ہو تو شروع کرتا ہوں، ابھی اس دبئی والے لڑکے کا حال پتہ کرتے ہیں۔ عامل نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کی۔ کبیرہ جانتی تھی وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں موجود اپنے موکل جنات سے بنا آواز کے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئے۔ اپنے پیسے سے وہ ہر کام کروا سکتی تھی، جادو سے وہ تقدیر کو بھی پلٹ سکتی تھی۔ ایک دم عامل نے آنکھیں کھولیں، وہ اپنا سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ غصے سے اس نے کبیرہ کو دیکھا۔ اپنے ساتھ کس کو لائی ہو؟ کبیرہ چونکی۔ میرے ساتھ ڈرائیور ہے۔ ششت! ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا اور خلا میں گھورنے لگا جیسے کچھ سونگ رہا ہو۔ کبیرہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ میرا پیچھا؟ مگر کیوں؟ وہ ششدر رہ گئیں۔ کیا چاہتا ہے؟ عامل نے آنکھیں بند کر کے کچھ سونگھا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر اس نے کرنٹ کھا کے آنکھیں کھولیں اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ اٹھو بی بی، تم جاؤ گی تو وہ یہاں سے جائے گا۔ جادوگر کے چہرے پہ بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، خوف، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میرے موکل پریشان ہو رہے ہیں، میں واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ کبیرہ حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھی، مگر وہ کون ہے؟ عامل گلابی آنکھوں کے ساتھ کسی سانپ کسی سرگوشی میں بولا، وہ خطرناک آدمی ہے، اس کی سماعت صاف ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ پرس اٹھا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ عامل نے آواز مزید آہستہ کی، جنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اس کو یہاں سے لے کر جاؤ، میرا دھندا نہ خراب کرو۔ وہ غرایا۔ کبیرہ تیزی سے باہر نکل گئی، ساتھ ہی وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ عامل واپس صوفے پہ بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بالآخر اس کا تنفس نارمل ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے محفل میں واپس جانا تھا، تبھی دروازہ کھلا۔ وہ وہیں رک گیا، سانس بھی رک گیا۔ موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ مارا، لیکن تب تک نوادر اندر داخل ہو چکا تھا۔ عامل بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں خوف درایا۔ وہ دراز قد نوجوان تھا اور اس کی بھوری آنکھوں میں زمانوں کی سختی تھی۔ اس نے عامل کے موبائل کو چھونے کا موقع نہیں دیا، بازو بڑھایا اور اسے گردن سے دبوچ لیا، پھر اسی طرح دبوچے ہوئے اسے صوفے تک لایا اور زور سے وہاں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پیٹر مسیح، اپنا ہی گھر سمجھو۔ عامل کا مخفی سا وجود اس کے آگے مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ صوفے میں دھنس سا گیا، گردن اٹھا کے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں پیٹر سائن؟ تمہارے جنات نے اب تک خبر نہیں دی کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس کو گھورتے ہوئے وہ واپس گیا اور باہر جھانک کے کسی کو آواز لگائی، عامر صاحب ابھی وی آئی پی کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی تنگ نہ کرے۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگائی، پھر واپس گھوما۔ ایک ایک قدم اٹھا کے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کو اٹھتا ہر قدم پیٹر مسیح کو اپنے صوفے پہ سکڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیف اس کے سامنے آیا، میز جوگر سے پرے دھکیلی، پھر میز کے کونے پہ آ کے بیٹھا، یوں کہ وہ اب عامل کے بالکل روبرو تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ میرے موکل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف اور پریشانی سے گھگھایا۔ تمہارے موکل تو میں بھی نکالتا ہوں۔ کیف نے پستول نکالا اور مہارت سے ہاتھ میں گھمایا۔ اب جو میں پوچھنا جا رہا ہوں تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے، کیونکہ میرا دماغ آج گھوما ہوا ہے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس کے گھٹنے پر رکھی، اور ہر غلط جواب پہ میرا ہاتھ چل جائے گا، پھر تمہارے بزدل جنات تمہیں مجھ سے بچانے نہیں آئیں گے۔ پیٹر مسیح نے خوفزدہ نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پستول پر ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا اور اپنی طاقت کو محسوس کرنا چاہا، لیکن اس کے سارے موکل کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس کی نظر کیف کے دوسرے ہاتھ پہ پڑی، اس کی کلائی پہ 2 بل دے کر تسبیح لپٹی تھی۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو۔ عامل نے تھوک نکلا۔ وہ دونوں نیورو اور کارڈیک سرجری وارڈ کے باہر کوریڈور کی سخت کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ انہیں 4 سے 5 گھنٹے تک آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا کہ آپریشن کے وقت مریض کے گھر والے باہر انتظار کرتے ہیں، پھر کوئی اندر سے نکل کے ان کو اطلاع دیتا ہے، مبارک آپریشن کامیاب ہو گیا، یا وی آر سوری ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ وہ اس سخت کرسی پہ بیٹھی ان 2 درازوں کو دیکھے جا رہی تھی۔